بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال کہاں پیدا ہوا؟ دجال کا تعلق کس گھرانے سے ہے؟ دجال کا ظہور اللہ پاک کیوں فرمائے گا؟ دجال کس ملک سے ظاہر ہوگا؟ وہ اس وقت کہاں قید ہے اور کب نکلے گا؟ اور اس کا ساتھ کون کون لوگ دیں گے؟ دجال اس دنیا پر کتنا عرصہ رہے گا؟ اس کا فتنہ کیسا ہوگا اور اس کا اصل نام کیا تھا؟ اور اس سے ایسا کیا گناہ ہوا تھا کہ اسے دھتکار دیا گیا اور اسے دجال بنا دیا گیا؟ اور دجال کی ایسی کون سی نشانی ہوگی جسے دیکھ کر ہر مسلمان، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، یہ جان سکے گا کہ یہ دجال ہے؟ اور جو لوگ دجال کا زمانہ پائیں گے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اور دجال کو کون قتل کرے گا؟ اور جو لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بشارت دی تھی؟ اور کیا دجال کے خلاف جہاد کرنا امت مسلمہ کا آخری جہاد ہوگا؟ اور دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کیوں داخل نہ ہو سکے گا؟ پیارے ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات اور دجال کے متعلق مکمل معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں فراہم کریں گے، لہٰذا آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کس شہر سے ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، اور چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت امام احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا حتیٰ کہ لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں قید ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری، ایک عیسائی عالم جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو کہ اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا اور توقوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا کہ کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ہیں؟ اس آدمی نے کہا ہاں۔ دجال نے پوچھا کہ لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا کہ لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ دجال نے کہا کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے، اور پھر فرمایا کہ نہیں، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور پھر اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا اصل نام کیا تھا، اس کا تعلق کس گھرانے سے تھا، اور اس بدبخت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے دجال بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن سیاد نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے اصحاب رسول، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے
کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دجال کا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سیاد سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے بنایا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ امام مسلم ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر چند لڑکوں کے پاس سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا۔ سب بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھ گیا، تو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، اور یہ کہہ کر ابن سیاد کافر ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مسلمان تھا۔ ناظرین کرام، اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ پاک کے حکم کے مطابق فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ اگرچہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں اس نے حج بھی کیا، لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا، یعنی قرب قیامت میں جب اللہ پاک اس کو ظاہر کرے گا، تو دجال نہ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا۔ چنانچہ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے ہے۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن پھر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کیا اور مرتد ہو گیا۔ چنانچہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے دجال بنا دیا، اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو دجال بننا پسند کرتا ہے تو اس نے خود ہی کہا تھا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابن سیاد کو دجال بنا دیا۔ ناظرین، اب آپ کو دجال کے حلیے کے متعلق بتاتے ہیں۔ دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی۔ دجال کا فتنہ کس طرح کا ہوگا؟ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گی، دراصل اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ ناظرین، دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی اور زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، اور جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے، اور دجال لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ دجال ایسی طاقتیں دکھائے گا
جسے دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا تو اللہ پاک اسے ظاہر کیوں کرے گا؟ محققین کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کی آزمائش کے لیے بعض کاموں کی قدرت اسے دے گا، اس طرح کہ اللہ پاک نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا دجال کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس واقعی خدائی اختیارات ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی کانی آنکھ کو ہی ٹھیک کر لیتا اور یا پھر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا لفظ کافر ہی مٹا لیتا۔ چنانچہ دجال کا خروج صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا کہ کون اللہ رب العزت پر سچے دل سے ایمان لاتا ہے اور کون اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ کے دجال پر ایمان لاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، دجال کے ظہور کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2، دجال کا ظہور ہونا، اور نمبر 3، دابۃ الارض کا نکلنا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ حضرت حشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ دجال کا زمانہ پائیں تو ان کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ دجال کا زمانہ پانے والوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے آمنے سامنے آئے گا تو یہ ہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شبہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے ان کو دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے۔ ناظرین، فتنہ دجال اس قدر شدید ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ اس فتنے سے کوئی بھی ملک بچ نہیں سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سکے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلات زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا تو مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے اور اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دجال اس دنیا پر کتنا عرصہ رہے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی کے 37 روز تمہارے شب روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ ناظرین، کون لوگ دجال کا ساتھ دیں گے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان یعنی کہ ایران کے شہر کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے چوڑے چہرے والی اقوام سے مراد روس، چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ کی اقوام مراد ہوں۔ باقی یہ بات تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافر اور منافق اور یہودی بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، دجال کو کون قتل کرے گا؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت حضرت مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو دمشق کے مشرقی حصہ میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے گرتے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لود کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ یہ مقام اسرائیل کے اندر موجود ہے جہاں پر اس وقت یہودیوں کا ہوائی اڈہ موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر وہ نماز ادا کریں گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی قتل کروانا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ ناظرین، دجال کے خلاف جہاد میں کوئی ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ اگر کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرکت کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ گرکت ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے۔ یہودی اسے اپنا قومی درخت کہتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے ان کے متعلق اللہ پاک نے کیا بشارت سنائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 جماعتوں کو اللہ پاک آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا آخری معرکہ دجال کے خلاف جہاد ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی اس پر جو ان سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔